الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود وصاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری وصاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سیدنا وساندنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأولاده الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین ولعنت اللہ ولا قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال رسول عربی بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی بلندتر صلوات محبان آل اطہار موالیان حیدر قرار ساکنان بزم معرفت دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ ہم حقیروں کی یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا مالک اس دہلیز اقدس سے جو کچھ مانگنے آیا ہے اس کی نیت کے مطابق وہ عنایت فرما بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما حاضرین مجلس کی معرفت میں اضافہ فرما میرا مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا جو بیمار چل کے آئے ہیں یہاں سے شفا لے کے روزگار مانگنے آئے ہو رزق لے کے جانا اور میرا مالک ہمیں اپنے بادشاہ کا انتظار نصیب فرما بعد از انتظار دیدار نصیب فرما بعد از دیدار مولا کی نصرت نصیب فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اجازت ہے کہ گفتگو شروع کی جا سکتے کہ بلا قرآن اور اہل بیت کے موضوع پہ یہ ہمارا عشرہ چل رہا ہے آج ہم اس کی چھٹی نشست میں داخل ہو رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن میں خدا اہل بیت کا اشارہ کہاں کرتا ہے میں اپنی ہر مجلس میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا بعض اوقات کہتا کچھ ہے اور مخاطب کوئی اور ہوتا ہے قرآن سمجھا اس لیے نہیں گیا کہ قرآن شبینے سے لیا گیا ہے علی کے سینے سے نہیں لیا قرآن حافظ سے لیا گیا ہے محافظ سے نہیں لیا گیا قرآن اس سے لیا گیا ہے جو قرآن کا قاری ہے اس سے نہیں لیا گیا جس کا قرآن قاری ہے اس لیے قرآن بہت ساری چیزوں پہ وضاحت طلب رہ گیا اور اہل علم وہاں کے مجبور ہو گئے کہ یہاں سے ہماری سمجھ میں نہیں آیا ان کا یہ کہنا کہ یہاں سے سمجھ میں نہیں آیا اس بات کی بین دلیل ہے کہ قرآن کافی نہیں یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کافی ہے اس نے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹا کبھی صدیق نہیں ہوتا لے آج میں روزانہ ایک آیت آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں آج ایک عجیب آیت آپ کے سامنے پڑھی توجہ ہے خدا سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَإِن تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ خدا قرآن میں کہتا ہے مشرق بھی اللہ کے لیے ہے مغرب بھی اللہ کے لیے ہے
لیکن تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ جو سمجھ گیا میں معرفت کو سلام کرتا، جو ہاتھ اٹھ گیا اس معرفت کو سلام کرتا۔ خدا قرآن میں کہتا تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے فَصَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں اللہ نہیں، پہچان ہمیشہ چہرے سے ہوتی ہے، تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک تمہارا اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ کیونکہ خدا نے یہاں پر جو سمیع علیم کہا نا، اس بات پہ بھی ایک معرفت ہے۔ یہاں خدا نے اپنا باسط یا علیم کیوں نہیں کہا؟ یہاں خدا نے رحمان یا رحیم کیوں نہیں کہا؟ جہاں بھی خدا اپنی صفت ظاہر کرتا ہے وہ صفت اطلاق کرتی ہے کہ پیچھے جو گفتگو ہو رہی ہے یہ صفت اس سے متصل ہے۔ پڑھے لکھے احباب سے میں توجہ کرتا ہوں، جہاں خدا رحمان کا ذکر کرتا ہے تو بات ہو رہی ہے کہ پیچھے کوئی رحمت کی بات تھی جو خدا نے اپنی رحمان والی صفت کرائی۔ جہاں خدا قہار کہتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے کوئی عذاب کی بات ہو رہی تھی، خدا اپنا نام قہار ظاہر کر کے کہہ رہا ہے کہ میں قہر کرنے والا ہوں۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں سمیع بھی ہوں میں علیم بھی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہو گیا تھا وجہ اللہ کا ذکر۔ خدا کو خبر تھی کہ آیت پڑھنے کے بعد مولوی بھونکے گا، اس لیے میں نے کہہ دیا میں سن بھی رہا ہوں اور جان بھی رہا ہوں۔ یہاں پہ آ کے جو عقل حیرت میں مبتلا ہوگی، یہاں پہ جا کے جو انسان وادی کے تحقیق میں جا کے گم ہو جائے گا۔ میں بار بار ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ میں علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھتا ہوں، اور شکر ہے حضرت ابو طالب کا جس نے علی کو ابنیت دے کے توحید کو بچا لیا۔ جو بول سکتے ہو بول جائے، کوشش کیجئے گا جو میں لے کے آیا ہوں میں آپ تک ہدیہ کر سکوں۔ میں جتنے بھی فضائل پڑھوں گا یہ علی ابن ابی طالب کے ہوں گے۔ ہر مجلس میں تسبیح سمجھ کے یہ لفظ کہتا ہوں، ملعون ازلی سمجھتا ہوں اس بندے کو جو علی کو اللہ سمجھے۔ اگر تمہاری توحید چھوٹی ہے تو قصور میرا ہے، اگر تمہارا عقیدہ توحید کم ہے تو کہ بلا قصور ہمارا نہیں۔ ہم سے علی سنتے جاؤ، اپنا عقیدہ توحید بڑھاتے جاؤ، اور اگر توحید کو علی سے خطرہ ہوتا وہ علی کو نازل ہی نہ کرتا۔ اہل علم تشریف فرما ہے لفظ قیمتی ہوتے ہیں، اگر توحید کو ہی علی سے خطرہ ہوتا تو خدا توحید کو نازل ہی نہ کرتا، علی کو نازل ہی نہ کرتا۔ میرے مالک علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے جب اپنے فضائل پڑھتے تھے، دیکھیں میں آپ مجلس سننے کے لیے آئے، میں اپنا بتانا شروع کروں۔ میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، میں جامعہ امامیہ میں پڑھتا رہا ہوں، میں نے فاضل عربی کیا تھا، میں نے ایم اے اسلامیات کیا تھا، میں یہاں مجلس پڑھنے گیا، میں وہاں مجلس پڑھنے گیا۔ آپ پریشان ہو جائیں گے، منبر ہو کوفے کا، صاحب نہج البلاغہ، اپنے فضائل سنا رہا۔ علی بار بار کوفے والوں کو کہہ رہا میں علی یہ ہوں، میں علی یہ ہوں، میں علی یہ ہوں۔ اب میری نظریں ہیں ہر آنکھ میں، مجھے دیکھ رہا ہے کس آنکھ پہ ولایت علی کی چمک آتی ہے۔ میرے مالک علی نے کوفے کے منبر میں، سلوری کے منبر پہ بیٹھ کے علی نے کہا تھا کوفے والوں میرا علی کا جی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اپنے فضائل سناؤں، مگر میں کیا کروں، وہ مجھے کہتا ہے اے علی ان کو علی سنا۔ تو پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں جس علی پہ توحید واجب کرتی ہے کہ تو بھی علی سنا۔ میں لفظ بدل دیتا، جب علی پہ خود واجب ہے کہ وہ علی پڑھے، پھر آپ ہمارے موضوعات تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں کوئی موضوع دے کے ہمیں فضائل علی سے نہیں ہٹا سکتے۔ نماز کی بات کریں گے تو لوگ نمازی ہوں گے، حقیقت صلاۃ بتائیں گے تو بچہ نمازی ہوگا۔ میرے مالک علی نے کہا کہ میں تمہیں اپنے فضائل اس لیے سناتا ہوں کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ اے علی ان کو
علی بتا. ان کو سمجھا کہ علی کیا ہے. جیسے کہ تجھے سمجھیں گے ویسے مجھے سمجھیں گے. جیسے جیسے دنیا علی سمجھتی چلی جائے گی ویسے ویسے دنیا توحید کو سمجھتی چلی جائے گی. مجھے مولا کی عزت کی قسم ابرار شاہ صاحب کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے فضائل علی سنانے کے لیے. کانٹوں کا سفر ہے جب فضائل کے باب کھولے جاتے ہیں. میں ممبر پہ ہوں باوضو ہوں, ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں. کئی بار خود چاہتا ہے جی اپنا چاہتا ہے کہ خود کو بھی نہ علی سنائے. اتنا ظاہر ہو جاتا ہے علی کہ عقل انسانی وہاں پہ آ کے ڈگمگانی شروع ہو جاتی ہے. اب میں بادشاہ کی فضیلت کے ابو احمد اسحاق مذہب شیعہ کا معتبر ترین عالم دین اپنی کتاب المناقب میں لکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب حذیفہ سے روایت کی ہے, حذیفہ یمانی سے. میں نے کتاب کا نام ممبر پہ لیا المناقب. ابو احمد اسحاق کی کتاب ہے. اس نے 5ویں صدی ہجری کا یہ شیعہ عالم ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جناب حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول مسجد نبوی میں علی کو قریب بلایا. علی قریب آئے, رسول نے علی کا ماتھا چھوڑا, پھر سینے سے لگا, پھر سینے سے لگا کہ علی کے دونوں کاندھوں کو تھاما, کاندھوں کو تھام کے ہلا کے کہا یا علی میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی کیا ہے. روایت سنیے گا, عجیب روایت. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے کتاب کا نام لے لیا ہے, ممبر سے لے لیا ہے. کتاب کا نام لیا ہے, مصنف کا نام لیا ہے, عالم دین کا حوالہ دیا ہے, ریفرنس میں نے ممبر پہ دیا ہے. ابو احمد اسحاق لکھتے ہیں کہ جناب حذیفہ یمانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسالت امام نے علی کے کاندھوں کو ہلایا, کاندھوں کو ہلا کے رسول ممبر کے قریب علی کو لے کے آئے. صحابہ نے کہا ایھا الناس انا احمد, اے انسانوں میں احمد ہوں, انا محمد میں محمد ہوں, انا یاسین میں یاسین ہوں, انا مزمل میں مزمل ہوں, انا طٰہٰ میں طٰہٰ ہوں, انا صادق میں سچا ہوں, انا امین میں امین ہوں. اب میں نے جملہ خطرناک پڑھنا ہے, چہروں میں پریشانی نہیں آنی چاہیے. میں نے کتاب کا حوالہ ممبر پہ دیا ہے. حذیفہ یمانی کہتے ہیں اپنا تعارف کروانے کے بعد رسول نے کہا فعرفوا ھذا علی, پہچانو یہ علی ہے. ھذا آدم, یہ آدم ہے. ھذا خالق آدم, یہ آدم کا خالق ہے. قرآن کی آیت کی دلیل نہ دینی پڑے. لما خلقت بیدی, کس نے منع کیا تھا؟ جسے میں نے خلق کیا اپنے 2 ہاتھوں سے. نہج الاسرار نہیں چلے, میں نہج البلاغہ سے پڑھ دیتا ہوں. نہج البلاغہ میں مکتوب لکھے میرے مولانا کے, جو مولانا نے خط لکھے. اس خط میں دیکھنا ایک مکتوب لکھا ہے فقیر شام کے نام, اور میرے مالک نے اس مکتوب میں لکھا ہے کہ تو ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں. انا صنع ربک و نحن صنائک, ہم اس کی مخلوق ہے, تم ہماری مخلوق ہے. عقیدے میں لچک تو نہیں آ رہی. فضائل علی ابن ابی طالب کے ہیں. میرے مالک علی فرماتے کہ میرے اللہ میں وہ ہوں جس نے تیرے سامنے تجھے ظاہر کیا ہے. کیا خوبصورت, میں یہ موتی چن کے لایا ہوں وہاں کے. میرے مولا علی نے کتاب کا نام انوار نعمانیہ, میں بار بار ریفرنس دے رہا ہوں, 2 جلد ہے, آخری حصہ ہے. اس میں لکھا ہے میرے مالک علی نے فرمایا کہ میرے اللہ میں نے تجھے تیرے سامنے ظاہر کیا. اور علی فرماتے ہیں, جناب سلیمان نے نقل کیا اس روایت کو, علی فرماتے ہیں کہ میں اس لیے یہاں اللہ کو ظاہر کرتا ہوں کہ اگر دنیا رسول کو یہ کہے کہ ہم نے تجھ سے معجزہ نہیں مانگنا, اسے کہے دکھا تو میں دکھاؤں. جملہ کی انتخاب نے
اگر وہ کہے کہ اس سے معجزہ مانگنا ہے تو پھر میں اس معجزے کو ظاہر کروں. روایات کو آگے بڑھایا جائے تاکہ وجہ اللہ سمجھ میں آ سکے, تاکہ اللہ کا چہرہ سمجھ میں آ سکے. ابھی صرف وجہ اللہ سمجھانا ہے. یہ بحث بھی ہے کہ جو مشرق اور مغرب کا ذکر کر رہا ہے یہ سمتوں کا ذکر نہیں کر رہا. یہ کہنا چاہتا ہے کہ مشرق کیا ہے اور مغرب کیا ہے. خدا مشرق اور مغرب یہ چھوٹی چیزوں کا سمتوں کا تعین نہیں کروا رہا. خدا شرق اور جو غرب بتا رہا ہے. شرق طلوع کرتا ہے, غرب سورج کو اپنی گود میں لے لیتا ہے. خدا بتانا چاہتا ہے کہ طلوع کرنے والا کون ہے اور غروب کرنے والا. مولا نے فرمایا کہ خدا نے ہم کو جو وجود دیے, امام حسین علیہ السلام نے سعید سے کہا, مولا کی روایت ہے, مولا نے فرمایا کہ سعید تو چاہتا ہے کہ ہم تجھے اپنے اسرار بتائیں, ہم تجھے اپنے راز بتائیں. مالک چاہتا ہوں. امام نے فرمایا تیرے پاس ہمارے جو فضائل ہیں وہ کون سے ہیں؟ سعید نے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. میرے کریم مالک نے مسکرا کے فرمایا کہ سعید یہ ہے ہمارے وجود جسمانیہ کے فضائل. لا تعرف المعرفت النورانیہ, کیا تو ہماری معرفت نورانیہ نہیں رکھتا؟ توجہ فرمائیے گا. ان لفظوں پہ آپ خاموش بھی ہو جائیں گے تو مجھے تسلی ہوگی, کیونکہ لفظ ایسے ہیں کہ خاموش ہونا بنتا ہے. فرمایا تو ہمارے وجود جسمانیہ کو جانتا ہے, تو ہمارے وجود نورانیہ کو نہیں جانتا. اچھا مولا, معرفت نورانیہ کچھ ہمیں ملی ہے, مکمل نہیں مل سکی. امام نے فرمایا یہ جو ہمارے فضائل ہیں یہ ہیں وجود جسمانیہ کے. اس سے پہلے ہم وجود نورانیہ رکھتے تھے. اس کا مولا وجود نورانیہ سے پہلے آپ کیا تھے؟ سنیے گا ذرا, سمجھیے گا جو حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. اس کا مولا وجود نورانیہ سے پہلے کیا تھے؟ فرمایا وجود نورانیہ سے پہلے ہم اشباہ نور تھے. اس کا مولا کہ اشباہ نور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہم توحید کا عکس تھے, ہم اس کا عکس تھے, ہم اس کا عکس تھے. اس کا مولا جب آپ وجود نورانیہ بھی نہیں رکھتے تھے پھر آپ اشباہ نورانیہ میں رہتے تھے. جب آپ اشباہ نورانیہ میں رہتے تھے مولا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہم رحمان کا طواف کرتے تھے, ہم رحمان کا طواف کرتے تھے. اس کا مولا وہاں رحمان کا طواف ہوتا تھا. فرمایا حالت و توحید, ایک اللہ کا حالہ تھا, ایک توحید کا دائرہ تھا, ایک توحید کا حصار تھا جس کے گرد ہم 14 طواف کرتے تھے. اس کا مولا اس اللہ کو حصار کی ضرورت کیا تھی؟ میرے مولا جملہ پڑھنے سے پہلے جتنے بیٹھے نے حصار ولایت میں لے لینا تاکہ کوئی بھی شک کی وادی میں نہ جائے. اس کا مولا یہ حصار توحید کیا تھا؟ فرمایا الحصار الوحدت فی ولایت علی ابن ابی طالب. یہ جو حصار توحید اور مجھے خدا کی قسم کی ولایت کو پہنچایا ہی نہیں ہے. ولایت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں توحید اور رسالت اکٹھی ہو جاتی ہے. ولایت کسی اختیار کا نام نہیں ہے. ولایت وہ چیز ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, میں پیغمبر ہوں. انما ولیکم اللہ, بے شک میں بھی ولی ہوں, رسول بھی ہیں اور وہ بھی ہیں. اب یہاں پہ تو مجھے تفسیر کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے نا, اس میں متفق ایسا نے لکھا نا, یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خدا کو بھی پتا تھا کہ جھگڑا پہلی ولایت پہ نہیں, جھگڑا دوسری پہ نہیں ہے, جھگڑا ہے تیسری ولایت میں. خدا نے بھی نشانی دی ہے. یہ ولایت اول الامر وہ چیز ہے جہاں پہ آ کے توحید اور رسالت اکٹھی ہو جاتی ہے. فرمایا ہم اشباہ نور تھے, ہم اس کے نور کی شبیہ تھے. سنیے گا اور سمجھیے گا, یہاں جو زمین کا مرکز ہے خانہ کعبہ, یہ خانہ کعبہ حقیقت کعبہ نہیں, یہ شبیہ ہے.
بیت المعمور کی. بیت المعمور ہے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر, بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے کعبہ. کعبہ اس کی شبیہ ہے. تم اصل کو نہیں چومتے, سارے شبیہ کو چومتے. اس کا مطلب شبیہ چومنا عبادت ہے. جو قریب بیٹھے ہیں ساتھ لیجیے گا. یہ بیت المعمور ہے, یہ ہے نیچے کعبہ. معصوم فرماتے ہیں کہ بیت المعمور بھی حقیقی نہیں, یہ بھی کسی کی شبیہ ہے. مفسر نے پوچھا مولا یہ کس کی شبیہ ہے؟ فرمایا بالکل اس کے اوپر عرش رحمان ہے. عرش رحمان سے کوئی آسمان کا تصور ذہن میں نہ لائے گا. عرش رحمان کو معصوم نے جب ڈیفائن کیا, معصوم نے کہا عرش رحمان وہ علم توحید ہے جس پہ توحید کھڑی ہے. کیونکہ توحید کا بوجھ کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی تھی, اس نے اپنے علم کے اوپر اپنے آپ کو رکھا ہے. فرمایا یہ ہے عرش رحمان, یہ ہے بیت المعمور. تیسرے درجے کی نقل ہے کعبہ. عرش رحمان یعنی علم توحید, بیت المعمور کعبہ. اب ہم نے کعبہ میں نہیں رہنا, آئیں ذرا معراج کرتے ہیں. فرمائیے جو بیت المعمور ہے, یہ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ جو بیت المعمور ہے, امام نے فرمایا یہ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں ہم وجود جسمانیہ سے پہلے وجود نورانیہ میں رہتے تھے. جیسا کہ آپ یہاں سے پہلے پاکستان رہتے تھے, مثال وہ آپ کی اصل ہے. آپ یہاں بھی ہوں ذہن وہی ہوتا ہے. میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ معیار کو تھوڑا آپ کا بڑھاؤں. آپ یہاں ہوں ذہن آپ کا وہاں ہوتا ہے, تصور آپ کا وہاں ہوتا ہے. جسم یہاں بھی ہو حقیقت اصل میں ہوتی ہے. یہ ہے معصوم فرماتے کہ وہ ہے ہماری وہ گھر جہاں ہم اصل وہ بھی نہیں ہے. مجھے اصل کی طرف جانے دیجیے گا. فرمایا یہ وہ ہے یہاں ہم رہتے ہیں وجود جسمانیہ میں, یہاں ہم رہتے تھے وجود نورانیہ میں. مولا نے فرمایا جیسے یہاں طواف ہوتا ہے ویسے وہاں بھی طواف ہوتا ہے. یہاں ہوتا ہے ہمارے وجود کا طواف. میں نے آج دعوت کی بالکل توقع نہیں کرنی, طلب ہے ہی نہیں, آج پہنچانا ہے آپ تک. وہاں ہے نورانی وجود, وہاں ہے وجود نورانیہ. یہاں جسم تھا اس لیے جسموں نے طواف کیا, وہاں نور تھا نوریوں نے طواف کیا. یہاں جو گناہگار حج کر کے آئے حاجی بن جاتا ہے, گناہوں کی معاف ہو جاتی ہے. وہاں جو ملائکہ اس بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں وہ صرف ملائکہ نہیں رہتے, وہ مقربین ہو جاتے ہیں. ملائکہ اور ہے, مقربین اور ہے. کچھ ملائکہ ایسے ہیں جن کے لیے کہا جا سکتا ہے ملائکۃ المقربین. یہ وہ مقرب ترین ملائکہ ہیں جن کو کسی کا قرب ملا ہے. موضوع بول لوں جی, رخ تبدیل کر لوں جی, سفین پڑھوں, سفین سنا دوں, خیبر یا خندق کا حملہ سناؤں. فرمایا یہ وہ وجود نورانیہ جہاں وجود رہتے تھے. یہاں جسم طواف کرتے ہیں, یہاں گناہوں کی معافی ہے جسموں کو. وہاں ہے انوار تھے ہمارے, وہاں نوری طواف کرتے ہیں. وہاں جب ملائکہ طواف کے لیے آتے ہر فرشتے کو اجازت نہیں کہ وہ آ سکے. ہم جسے چاہیں, بھئی مرضی ہے نا, چاہے وہاں بلا رہے چاہے یہاں بلا رہے. ریت جو ہے نا, ریت جو ہے, مجھے آج آپ کو کہیں اور لے کے جانا ہے, یا تو کل پھر میں یہاں اکیلا پڑھوں گا,
یا پھر جو میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تک وصول ہوگا. فرمایا یہ وہ وجود نورانیہ جہاں پہ نوری طواف کرتے تھے, یہاں جسم طواف کرتے تھے. امام نے فرمایا سن مفضل, حقیقت وہ بھی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہم کہیں رہتے تھے. مولا اس سے پہلے کہاں تھے؟ فرمایا عرش رحمان پہ. مولا عرش رحمان کیا ہے؟ کوئی ایک چیز ہے جس کے اوپر توحید ہے؟ فرمایا نہیں, عرش الرحمان والعلم التوحید. عرش رحمان حقیقت میں توحید کا علم ہے. اچھا مولا آپ علم توحید, تو پھر آپ کہاں تھے؟ فرمایا نحنو علم التوحید. میرے مولا مجھے وہ لفظ دے دے, میرے مولا مجھے وہ طاقت دے دے, میرے بارے آقا مجھے وہ طاقت دے دے کہ میں ان کے سینے میں وہ لفظ جا کے رکھ سکوں. فرمایا ہم جب وہاں رہتے تھے وہ علم توحید یعنی کہ عرش رحمان, نحنو علم التوحید, اصل وہ علم توحید ہم ہیں. تو اب یہ کہنا آسان ہو گیا کہ توحید ہم پہ رہتی تھی. ہم تھے جنہوں نے توحید کے بوجھ کو اٹھایا ہوا تھا. اب مجھے یہاں پر ایک استعارہ دینا ہے. شیعہ قوم کا ایک عقیدہ تھوڑی سی اس کی تصحیح کرنی ہے. آپ جب کہتے ہیں 13 رجب کو ملوت کعبہ کہ علی کعبہ میں آئے, مجھے معاف کر دیجیے گا, کعبہ میں نہیں آئے, کعبہ سے باہر آئے. مجھے نہیں پتا کون اس بات پہ عقیدہ جس کا ہاتھ اٹھے گا اس کا مطلب ہے میرا ہم عقیدہ ہے. علی کعبہ میں نہیں آئے, علی کعبہ سے باہر آئے تھے. میرا عقیدہ نہیں مانتا, میں اسی عقیدے پہ زندہ رہنا چاہتا ہوں, اسی پہ مرنا چاہتا ہوں. جہاں بت رہتے ہو وہاں علی رہ ہی نہیں سکتا, وہاں علی ہو ہی نہیں سکتا. علی کی ماں کعبہ سے علی کو لینے کے لیے نہیں آئی تھی, علی کی ماں کعبہ سے علی کو لینے کے لیے نہیں آئی تھی. علی کی ماں علی کو لے کے کعبے سے باہر آئی تھی, کعبہ سے باہر آئی تھی. پھر یہ 3 دن علی کی ماں کعبہ کے اندر نہیں بیٹھی رہی, مشرکین باہر تکیے لگا کے بیٹھے رہے. شاید ابو طالب کی زوجہ کعبہ کے اندر ہے, علی کی ماں کعبہ کے اندر نہیں رہتی تھی. معصوم فرماتے ہیں کہ حیدر کی ماں جب کعبہ کے قریب آئی تھی, بی بی نے اپنا پہلا قدم عرش توحید پہ, پہلا قدم کعبہ پہ رکھا, دوسرا بیت المعمور پہ رکھا, عرش رحمان پہ گئی, شکت العلم. پھر بی بی نے اس پردے کو پھاڑا اور علی کو لے کے ظاہر ہو گئے. نور حیدر کو لیا, اب جب وہاں پر جاگ گیا یہاں دیوار پھٹ گئی. شک وہاں ہوا تھا, یہ جو دیوار پھٹی یہ اس کا اثر پہنچا. 3 دن وہیں رہی ہے. پھر جملہ کہہ دیتا, 3 دن وہیں رہی جس نے بلایا تھا. آپ مجھے بلائیں یو کے مجالس کے لیے, میں آؤں, آپ مجھے کسی ٹرین اسٹیشن پہ بٹھا دیں, بیٹھے رہیں گی یہاں پہ, تو میں کیا سمجھوں گا کہ میری عزت ہوئی؟ عزت تو تب ہوگی نا جب مجھے گھر بلائیں گے. جب بیٹھی جو تھی گھر میں, اس نے کہا آ جا, دعوت کے ساتھ بلایا, پھر جہاں وہ ہوگا وہی بلایا ہوگا. بات آگے بڑھائیں جی. امام نے فرمایا امام نے فرمایا کہ ہم وجود نورانیہ سے پہلے اشباح نور تھے,
صحابی نے کہا مولا جب آپ وہاں تھے وہاں بھی یہی تھے؟ عرفان وصول کیجیے، معرفت کے موتی وصول کیجیے۔ امام نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ مولا پڑھا ہے۔ فرمایا جب ہمارے نانا نے ہمارے دادا علی کو مانگا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اب معصوم نے آیت پڑھی، میں آیت منبر سے پڑھنے لگا۔ امام نے کہا کہ ہمارے نانا نے کہا قل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے اللہ مجھے اپنے لدن سے سلطان نصیر ہے۔ سننا، امام نے فرمایا جب یہ علی نہیں تھے تب سلطان تھے۔ تب سلطان نصیرہ تھے، کیونکہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی دے دے۔ بے رسول نے نام لیا ہے، آیت قرآن میں ہے، میں ناول تو نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے کہہ، تو نے علی لینا ہے مجھ سے، میں نے بن مانگے نہیں علی دینا۔ پیچھے رہ گئے آپ۔ اللہ رسول سے کہہ رہا علی چاہیے، میں نے بن مانگے نہیں دینا۔ اللہ رسول کو بھی علی بغیر مانگے نہیں دیتا۔ آیت ہے نا جو خدا نے کہا اگر تجھے چاہیے نا، تجھے میری طاقت چاہیے تو پھر کہہ وقل کہہ واجعل لی من لدنک، مجھے اپنے لدن سے دے۔ عیسیٰ حجت ہے، آیت اللہ ہے۔ جب مریم نے مانگا، مریم نے کہا مجھے اپنے ہاں سے دے۔ وہ ہاں تھا، یہ لدن تھا۔ لدن وہ ہوتا ہے جو وہ بھی ہو اور ہو بھی نہ۔ میں نے اکثر یہ مثال دی ہے کہ میرا لباس جو ہے یہ میرا لباس ہے، میں نہیں ہے، میرے جسم کے ساتھ مگر میں نہیں۔ میں اس کے اندر چھپاؤں گا، جس کے اندر میں چھپ جاؤں وہ میرا لدن ہے، جس کے اندر توحید چھپ جائے وہ توحید کا لدن ہے۔ آدھا مجمع تو میں نے خود چپ کروا دیا۔ مشکل کشا کے ماننے والے ذرا ان مشکل باتوں میں بولیں۔ میرا یہ ہاتھ ہے، میں مثال دوں گا، سمجھائے بغیر جانا میں نے بھی کوئی، یہ ہے میرا ہاتھ۔ آگے بڑھنے کیوں آپ ذہنی طور پر پیچھے کھڑے رہے ہوں، ابھی آپ پچھلی بات سوچ رہے ہوں میں اگلی پہ پہنچ جاؤں، ایسا تو نہیں کرنا، آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ ہے میرا ہاتھ، میں نے چاہا کہ میں اپنا ہاتھ چھپاؤں، میں نے یہ اوپر کر دیا۔ اب آپ کو ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ کپڑے نے میرا ہاتھ نہیں چھپایا، کپڑے نے آپ کی آنکھ کو روکا ہے۔ چھپایا اس نے نہیں، اس نے میرا ہاتھ اس نے نہیں چھپایا، اس نے چھپایا، اس نے صرف آپ کو روکا ہے۔ اس چھپانے والے کے بھی دو وجود ہیں، ایک ہے ظاہری وجود، ایک ہے باطنی وجود۔ میرے مولا مجھے طاقت دے دے، مجھے ان لفظوں کا سہارا نہ لینا پڑے۔ یہ ہے ظاہری وجود، یہ ہے باطنی وجود۔ اب یہ جو حصہ ہے یہ ہے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا، اس نے ہے نظر کو روکا ہوا۔ امام فرماتے ہیں ہمارے بھی دو وجود ہیں، ایک وہ جو تمہیں نظر آتا ہے، ایک وہ جس نے توحید کو چھپایا ہو۔ یہ ہٹ جاتے دنیا کوہ طور میں بدل جاتی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اگر یہ نہ ہوتے دنیا دور میں بدل جاتی، سرما بن جاتی عقل انسانی۔
اگر یہ اس کے نور کو نہ روکتے. نیچے اتنا پہنچایا جتنے ظرف قابل تھے. فرمایا کہ جب یہ علی نہیں تھے تب یہ سلطان النصیرہ تھے. سلطان النصیرہ پہ کوئی جھگڑا نہیں, سب نے مانا کہ یہ مولا علی کی لیے رسول نے دعا مانگی, اور سلطان النصیرہ ہے مولا علی کی ذات. اب اپنے محترم اور معزز ترین مجمع کو میں قرآن کی ایک آیت کی طرف لے کے جانے لگا ہوں. پہلے میرے ساتھ آپ نے یہ وعدہ کر کے چلنا ہے قرآن کی طرف کہ آپ اس بات پہ قائل ہو گئے اور مان گئے ہیں کہ سلطان نصیرہ مولا علی ہے. بول کے میری تائید کیجیے, سلطان نصیرہ مولا علی ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي, یہ آیت مولا علی کے لیے آئی تھی. معصومین کے حوالے تفاسیر شیعہ, تفاسیر اہل بیت اس بات پہ گواہی دیتی ہیں اور شاہد ہیں یہ مولا علی کے لیے آئی تھی. اب معصوم نے فرما دیا کہ جب علی یہاں پہ تھے, جب علی نہیں تھے تب یہ سلطان النصیرہ تھے. اب میں نے صرف آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے اور عقیدوں کا امتحان لے لینا ہے. اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے انسان اور جنات میں کسی کی طاقت نہیں کہ وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکلیں جب تک سلطان نہ چاہے. تھکے ہوئے عقیدے والے بندے سے میرا خطاب ہے, جس کا عقیدہ اس کے چہرے کی طرح جا کے رہنا پڑتا ہے. میں اور کسی جن میں یہ طاقت نہیں کہ وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکلے الا سلطان, جب تک سلطان نہ چاہے. اب پتہ چلا کہ علی قبر میں کیوں آتا ہے. اللہ نے اشارہ دیا ہے زمین کے کنارے. تراب تب تک لیتی نہیں جب تک بھوت تراب نہ آ جائے. جہاں پہ آ کے آپ علی کے فضائل کو سوچنا شروع کر دیں گے وہیں سے مقصر ہونا شروع ہوگا. ہر بندہ مقصر ہے کیونکہ کوئی بھی علی کو حقیقی طور پہ سمجھ نہیں پایا. میں مقصر ہوں کلندر کی نظر میں, جہاں وہ علی کو سمجھتا وہاں میں سوچ نہیں سکتا. جہاں بہلول سوچتا ہے میں سوچ سکتا ہوں, پھر میں بھی تو مقصر ہی ہوں. کوشش کرو معاف فرماؤ. اور مولا کا یہاں پہ میں لے مجھے ہدیہ ہو گیا. اور معصوم کا یہ فرمان ہے کتاب میں, امام فرماتے ہیں کہ اگر دوران فضائل اور احادیث بیان کرتے ہوئے تمہارے ذہن میں ہماری کوئی حدیث آئے تو سمجھ لینا کہ ہم نے تمہیں دی ہے. واللہ بخدا یہیں بیٹھے مجھے معصوم کی حدیث یاد آ گئی. مولا نے فرمایا جب تمہارے سامنے ہمارے فضائل پڑھے جائیں شک میں نہ پڑھنا. ہاں امام نے ہمارے لیے کہا اگر تمہارے سامنے ہماری احادیث پڑھی جائیں, ہمارے فضائل پڑھے جائیں, شک میں نہ پڑھنا. ہماری فضیلت ہمیں واپس لوٹا دینا. اگر تمہارا ذہن پاک ہوا ہم معرفت دے دیں گے ورنہ لوٹا دیں گے. آپ شک کی ہمیں اجازت نہیں, شک کی ہمیں اجازت نہیں. ہم شک نہیں کر سکتے ان کی فضیلت کے کسی باب پہ, ہم شک نہیں کر سکتے کیونکہ ولایت اولی الامر چیز ہی ایسی. غلطی کر گیا حسین, میں اس لیے لعنت کرتا ہوں اس پہ کہ وہ علی کا غضب شدہ ہے, وہ علی کے وار سے نہ بچ سکا, اس نے کہہ کے محدود کر دیا. علی کا غضب ہو گیا اس پہ. مجھے امام صادق کا وہ فرمان یاد ہے, میرے مولا امام صادق نے کہا تھا شکر گزار بندے بنو, شکر گزار بندے بنو. جب تیسری مرتبہ میں شکر گزار بندے بنو, شکر گزار بندے بنو, شکر گزار بندے بنو, ایک صحابی سامنے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. فرمایا توحید کا شکر ادا کرنے کے بعد علی کا شکر بھی ادا کیا کرو. اگر وہ نشہری کے سجدے کو قبول کر لیتا ہمیں علی کو سجدہ کرنا ہوتا.
اعزاز سید اسد انور صاحب کی جانب سے ہے، ان کے لیے اور بانیان کے مرحومین کے لیے میرا مالک دعا فرمائیے گا، مولا کی مغفرت فرمائے. توجہ ہے صاحب؟ کہاں تھی بات؟ تمہیں سجدہ کرنا پڑ جاتا. علی نے سجدہ کر کے توحید کو محفوظ کیا. غلط کر گیا ہے نشہری کا عقیدہ، غلط ہے نشہری کا عقیدہ، غلط ہے نشہری کا. اس نے یہ دعویٰ کیسے کر لیا کہ وہ علی کو سمجھ گیا ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ، کیا وہ اللہ تھا؟ کیا وہ رسول تھا؟ جو اللہ کہتے ہو کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم اپنے خدا کی بات بھی نہیں مانتے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی اور خدا ہے. بھائی جو علی کو خدا سمجھتے ہو اپنے خدا کی تو مانو. چل میری نہیں ماننی، اپنے خدا کی تو مانو. تمہارا خدا کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی اور خدا ہے. لیکن شک کی اجازت نہیں ہے ہمیں، شک کفر میں لے جائے گا. مجھے حدیث چاہتے میں بہار سے دکھا دوں گا، میں بصائر الدرجات سے دکھا دوں گا، میں وہ کتابیں آپ کے سامنے لے آؤں گا کہ جن کو دیکھتے ہی ماتھوں میں پسینے آئیں. المناقب المرتضوی میں میرے مالک نے بار بار احادیث میں شیعوں کو منع کیا ہے. شیعوں ہمارے فضائل پہ شک نہیں کرنا، ہماری فضیلت پہ شک نہ کرنا. سلمان کو بھی شک کی اجازت نہیں ہے. ایک جنگ میں جناب سلمان نے دیکھا کہ مولا علی کے جسم پہ زخم لگے ہوئے تھے. جناب سلمان نے کہا جنگ ختم ہوگی تو میں مالک کے پاس جاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے مولا کے زخموں کو صاف کروں گا. جنگ ختم ہوئی تو علی کے جسم میں زخم ہی کوئی نہیں. اتنا معجزہ نہیں بتانا، میں معجزہ نہیں بتانے لگا، میں مالک کا جملہ بتانے لگا. اس جملے سے مجھے اتنا پیار ہے جتنا بندے کو زندگی سے ہونا چاہیے. میرے مالک کا وہ کتنا خوبصورت جملہ تھا. جناب سلمان نے یوں دیکھا، مولا تھوڑی دیر پہلے جب آپ گھوڑے کی زین پہ تھے آپ کے جسموں سے خون رس رہا تھا. مولا جنگ کرتے کرتے میری آنکھیں آپ پہ گئی تھی. مولا آپ کے وہ زخم کہاں گئے؟ اللہ کریم فرمایا سلمان شک تو نہیں ہوا؟ نہیں مولا شک نہیں، معرفت بڑھانا چاہتا ہوں. فرمایا سن سلمان، میں علی جتنے چاہوں زخم ظاہر کرتا ہوں. مولا ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے فرمایا جنگ کی حالت میں تمہارے جسموں میں ہمارے ساتھ جو زخم آتے ہیں، تمہارا زخم ہماری محبت کی گواہی دیتا ہے کہ تمہیں ہم سے محبت تھی، اس لیے تمہارے جسموں میں زخم آیا. جیسے تمہارے زخم ہماری محبت پہ گواہی ہے، ویسے علی کا زخم توحید پہ گواہی ہے. ہم سے محبت ہے، علی کا زخم توحید پہ گواہی دیتا ہے. وہ جس کے زخم توحید کے گواہ ہوں. جملہ سنیے گا اردو دان لوگ، ان کی مصیبتیں ان پہ اللہ کا جبر نہیں، ان کا اپنا اختیار ہے. کوئی نہ سمجھے کہ ان کی مصیبتیں ان پہ توحید کا جبر ہے. یہ جبر مشیت نہیں، یہ ان کے عشق کا اختیار ہے. یہ جتنا چاہے خود کو زخمی کرتے ہیں تاکہ اس کے عشق کا ثبوت دیں، تاکہ اس کی گواہی دیں. پھر میرا تو عقیدہ یہی ہے، میں اسی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اسی میں مرنا چاہتا ہوں. یہ زخم اپنے آپ کو ظاہر کر کے توحید پہ گواہی دیتے ہیں، ہم جسموں کو زخمی کر کے حسین کی محبت پہ گواہی دیتے ہیں. جیسے ان پہ زخم توحید کے جبر مشیت نہیں، اللہ نے انہیں مجبور نہیں کیا زخم لگواؤ، ان کا اپنا اختیار تھا. انہوں نے اس کی محبت میں اسے منوانے کے لیے زہر وصول کرنا تھا، زہر کیا. خبر تھی تو پہلے بتاتے تھے نا. ہر قاتل کو پہلے بتایا ہی نہیں بتایا.
جنگ میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن فضائل کا جملہ دیکھ رہا ہوں. میدان کربلا میں 10 محرم کو 82 دفعہ حسین کی تلوار شمر کی گردن پہ آئی. جاؤ جا کے مقتل کی کتابیں پڑھو. 82 دفعہ حسین کی تلوار شمر کی گردن پہ آئی. حسین نے تلوار اٹھا لی اور جب قتل کرنے کے لیے حسین کے قریب آیا تھا حسین کا 82 دفعہ میری تلوار تیری گردن پہ آئی, میں نے اس لیے تجھے چھوڑا تھا, تو میرا قاتل. 14 کو سمجھو, واللہ 14 کو سمجھو. ابھی تو اگلے انسانی یہاں ڈگمگا رہی ہے. اور ولایت اولی الامر کو مذاق نہ بناؤ, متنازع نہ بناؤ علی کی ولایت کو. ہم جیسے کم ذہن کم عقل کی جرت ہے کہ وہ ولایت علی کو سوچے, اور دو ہم جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں کہ ولایت علی کیا ہے. حوالہ چاہتے ہو مجھ سے ہزاروں حوالے لو. میرے مالک نے, میرے معصوم امام نے کتنی دفعہ کہا ہے, اور یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے, ہر معصوم نے مجھے یہ کتب شیعہ میں سے یہ حدیث اتنے تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ملی ہے, اتنے تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ملی ہے کہ یہ حدیث ہر ایک معصوم نے کہی ہے. اور 5ویں بادشاہ نے 2 صحابیوں کو سامنے بٹھا کے کہی ہے, ایک جابر بن عبداللہ انصاری کو اور ایک ابو حمزہ سمانی کو. معصوم کی ہر بات میں راز ہوتا ہے. میں جب اس کے راز میں گیا تو وہ راز یہ تھا کہ ان 2 صحابائی کو کیوں بٹھایا. اس لیے بٹھایا کہ جابر نبی سے لے کے 5ویں امام تک کے دور کا گواہ ہے, اور ابو حمزہ 5ویں سے لے کے 11ویں تک کے دور کا گواہ ہے. ابو حمزہ کو اس لیے بٹھایا کہ تو نے 11ویں تک یہ حدیث کو نقل کرنا ہے. جابر کو سامنے اس لیے بٹھایا کہ جابر اتنا مستند صحابی تھا کہ اس پہ علم الرجال بھی کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا تھا, اس لیے کہ اس نے حدیث قصہ کو نقل کیا. معصوم نے جابر کو بلا کے اپنے پاس بٹھایا کہ جابر میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تو وہ جلیل القدر صحابی ہے جسے ہماری دادی نے بلا کے حدیث قصہ سنائی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے محبان آل محمد کے وہ صحابی کس مرتبے میں تھا جسے بلا کے بھی حدیث قصہ سنا رہی ہے. پڑھتے ہیں نا ان جابر بن عبداللہ انصاری, یہ نقل ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے. ہم ایک دوسرے کو حدیث قصہ سناتے ہیں, مالکائے حدیث قصہ نے, مالکائے تطہیر نے خود جس سے سنائی وہ جابر. 5ویں نے جابر سامنے بٹھا دیا کہ جب کبھی کسی بھی دور میں یہ حدیث نقل ہوگی تو راوی کو لکھنا پڑے گا کہ جابر بیٹھا تھا. جابر کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث سچی ہے. سمجھ آ گیا؟ حقیقت صحابی سمجھ میں آئی. اب آئی حدیث کیا تھی. امام نے فرمایا جابر اور ابو حمزہ سمالی, آج میں چاہتا ہوں میں اپنے رازوں میں سے کچھ راز تمہیں بتاؤں. اور جملہ کہتے ہیں کہ فوراً ساتھ ہی معصوم نے فرمایا جابر اور ابو حمزہ پہلے قسم دو میری ولایت اور امامت کی, یہ راز تم اپنے تک نہیں رکھو گے. کیا کہنے علم معصوم اور کیا کہنے کلام امام کے. ابھی تک تو ہمارے ذہنوں میں فلسفی کا کلام نہیں آتا. دنیا ابھی تک علامہ اقبال کو نہیں سمجھتی. اقبال کا شعر پڑھ کے دنیا پریشان ہو جاتی. جن کی سمجھ میں اقبال نہیں آیا ان کی سمجھ میں حیدر کرار کیسے آ سکتا. جنہیں بانگے درا سمجھ میں نہیں آتی وہ نہج البلاغہ کھول کے بیٹھے. جنہیں بارش جبریل سمجھ میں نہیں آتی وہ مالک جبریل پہ شک کر رہے ہیں, وہ استاد جبریل کو سوچ رہے ہیں. معصوم کے جملے رسول نے ایک حدیث میں بھی کی تھی. رسالت باب نے فرمایا, توجہ ہے نا صاحب, رسالت باب نے فرمایا کہ اے علی اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا, ٹائم 5-10 منٹ. رسالت باب نے فرمایا کہ اے علی اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا جیسے عیسیٰ کے بعد عیسیٰ کی امت پھر گئی تھی, میں تیرے فضائل بیان کرتا. یہ آپ نے حدیث سنی ہے. اور پھر رسول نے فرمایا کہ اے علی اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا
کہ کہیں دنیا اللہ کی عبادت نہ چھوڑ دے تو میں تیری فضیلت پڑھتا. میرے مولا اگر سنانی نہیں تھی تو یہ کیوں کہا؟ یہ کہہ کے آپ نے بتا دیا کہ کوئی فضیلت ایسی ہے. میرا جی تھا کہ اس جملے پہ آپ کے ہاتھ اٹھ کے استقبال کریں گے اس جملے کا. رسول کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی کوئی فضیلت ایسی ہے جو بتائی نہیں مگر ہے، کہ اگر وہ ہم پہ ظاہر ہو جاتی تو شاید دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی. لیکن مجھے آپ کو 5ویں بادشاہ کی بس یہ آخری حدیث اور انشاءاللہ گفتگو کل یہیں سے ہوگی کہ وجہ اللہ کیا ہے. معصوم نے فرمایا کہ ابو حمزہ زمانی اور جابر اس بات کو یاد رکھنا، اگر کوئی انسان اس کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہو، 70 حج اس نے رسول کے ساتھ پیدل کیے ہو، احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیا ہو، 70 جنگوں میں نبی کے ساتھ شریک رہا ہو، طواف کعبہ کرتا ہوا حالت مظلومیت میں مارا گیا ہو. جابر قسم ہے مجھے اپنے دادے علی کی اور رسول کی رسالت کی، اگر اس کے پاس علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بڑے بھولے بھالے طریقے سے آپ نے حدیث سنی ہے. میں نے راز مجھے اس بات کا اطمینان دے دینا کہ میں نے راز قدردانوں میں دیا ہے، بے قدروں میں راز نہیں دیا. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، معصوم نے فرمایا 70 نبیوں کے عمل ہاتھ میں ہو، 70 انبیاء کے عمل لے کے میدان قیامت میں سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو اور اگلی کی ولایت نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بول کے بتا، جس کے ہاتھ میں 70 نبیوں کے عمل ہو اور علی کی ولایت نہ ہو، تو اپنی 5 نمازوں کو لے کے کہاں جائے؟ عبادات پہ مان کر کے علی کو چھوڑ رہا ہے، سجدوں پہ مان کر کے علی کو چھوڑ رہا ہے. ذات کو مانتا ہے، بات کو کیوں نہیں مانتا؟ خون غدیر پہ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے پہنچا، منوانا، صرف سنا، جس کا سنانا واجب ہو. جس کا سنانا محمد پہ واجب ہو، ماننا کیا ہوگا؟ ولایت علی کے لیے شہروں میں گئی ہے محمد کی بیٹی. بڑی دکھ والی بات کسی ایک شیعہ نے کی یہیں پہ مجھے پچھلے دنوں موصول ہوئی کہ جی کربلا میں جو جناب علی اکبر نے اذان دی اس میں تو علی ولی اللہ کی گواہی نہیں تھی. کربلا میں جو شہزادہ علی اکبر نے اذان دی اس میں علی ولی اللہ نہیں تھا. تو پھر روایت سنو مجھ سے، بحر المصائب کی روایت. شیعہ مذہب میں مصائب کی اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے. اس میں لکھا ہے کہ یزید کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ واقع کربلا کے بعد سارے چلے گئے، میں کربلا میں رکا رہا کیونکہ مجھے کسی کام کے لیے عراق میں رہنا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں 11 محرم کو میدان کربلا میں آیا، وقت شام تھا کہ مجھے اذان کی آواز سنائی تھی. میں نے ارد گرد دیکھا، مجھے کہیں بھی کوئی مؤذن نظر نہیں آیا. وہ کہہ رہا میں مؤذن کی تلاش میں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ حسین کی لاش بغیر سر کے کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. کٹی رگوں سے جس کا بیٹا کربلا میں گواہی دے رہا تھا. آج مجھے حکم ہے کیونکہ کل سے شہادات کا سلسلہ شروع کرنا ہے، شہادتیں پڑھی جائیں گی. کل شہزادہ اکبر پڑھا جائے گا، پھر شہزادہ اصغر پڑھا جائے گا. آج اس کی مصیبت کے 4 جملے سن لو جو حسن کا یتیم،
جس نے کربلا میں حسن بن کے حسین کا ساتھ دیا۔ میں جملہ پڑھوں گا، میری مائیں بہنیں اس پہ آمین ضرور کہنا، بہنیں بیٹیاں آمین ضرور کہنا۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو، میں سر پہ سینے سجاؤں، لیکن بیوہ ماں کی حسرت زیادہ ہوتی ہے۔ بیوہ ماں کو اپنے بیٹے کے جوان ہونے کی جلدی زیادہ ہوتی ہے، روز ماتھا چوم کے کہتی ہے کب بڑا ہوگا، باپ تیرا سر پہ کوئی نہیں ہے، میرا جی چاہتا تھا اپنی زندگی میں تیرے سر کے سہرے دیکھتی، رو رو کے ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتی، میرے اللہ موت دے دینا لیکن اس وقت دینا جب میرا بیٹا جوان ہو جائے، میرے مولا میرا بیٹا یتیم ہے، اس کے سر پہ سہرے نہیں۔ جیسے شہزادہ علی اکبر کو سیدہ زینب پالتی رہی ہے، ویسے ہی قاسم کو قاسم کی ماں پالتی رہی۔ یہ اس مظلوم کا بیٹا ہے جس کا جنازہ گھر سے نکل کے واپس گھر آیا تھا، یا زہرا جس کا جنازہ گھر سے نکلا تھا واپس پھر گھر آیا تھا۔ 70 تیر لگے تھے محمد کے بیٹے کے جنازے پہ۔ میں نے پڑھ دیا ہے، تو نے مطمئن ہو کے سنا ہے، تیرے لفظ منہ سے ہائے حسن نکلنا چاہیے تھا یا ہائے حسین نکلنا چاہیے تھا۔ 70 تیر لگے ہیں حسن کے جنازے پہ، اور قسمت والی دیکھ کتنی قسمت تھی کہ 70 تیروں کے ساتھ جنازہ گھر میں واپس آیا ہے۔ حسین نے رو کے کہا زینب تیرے پاس کوئی کفن کا اور ٹکڑا ہے؟ میرے حسن کا کفن لہو سے بھر گیا ہے، لیکن رو کے کہتی ہے جنت سے جو 5 کفن کے ٹکڑے آئے تھے، ایک نانا لے گیا، ایک ماں زہرا لے گئی، ایک بابا علی لے گیا، یہ حسن کے حصے کا حسن کو دے دیا۔ حسین میرے پاس ماں والے صندوق میں ایک کفن ہے، اور وہ ماں تیرے حصے کا رکھ کے گئی تھی، تیرے حصے کا نام آنا تھا۔ حسین کی چیخ نکلی، رو کے کہا ماں زہرا کا صندوق کھول، مجھے کفن کا دے، میں حسن کو کفن دوں، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ جو بغیر کفن کے گیا تھا آج کربلا میں کفن بانٹ رہا ہے، جو زائر بیٹھے گواہی دینا۔ بہن بیٹھی ہے بھائی کے جنازے پہ، میری آقا ذاتی حسن کی جنازے سے تیر کھینچ رہی تھی۔ میں نے پڑھ دیا، تو نے مطمئن ہو کے سن لیا، اکبر کے جگر سے برچی نکالنے سے زیادہ مشکل تھا زینب کے لیے حسن کے جنازے سے تیر کھینچنا۔ ادھر سیدہ نے بطول کی بیٹی نے آخری تیر کھینچا، رو کے کہتی حسین وقت کا امام ہے، مجھے اجازت دے، میں قبر رسول پہ جانا چاہتی ہوں۔ سار فضا کو قبر رسول میں لے کے گئی، جا کے قبر رسول پہ بیٹھ کے کہتی اٹھ میرا نانا، ایک بار قبر سے باہر آ، مجھے اپنی ایک حدیث دوبارہ سنا۔ تو کہا کرتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے، نانا ایک بار میری ماں کی حویلی پہ آ، اپنے امیر کے جنازے کی حالت دیکھ، پھر مجھے بتا تیرا امیر یہ ہے تو تیرا غریب کیا ہو؟ تیرے امیر کا جنازہ یہ ہے تو تیرے غریب کا کیا؟ ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ۔ 2 جملے مجھے کہہ دینا اس حسرت کے ساتھ، ان کی اولاد جوان ہے، میرا مولا اولاد کی خوشیاں نصیب کرے، میرے بھائی سعید کو ان کے بیٹوں کی خوشیاں نصیب ہو، اولاد کے سر پہ سہرے دیکھو۔ شب عاشور تھی، سیدزادیوں کے خیموں کے باہر اکبر اور عباس پہرے دے رہے تھے۔ اب میں جلدی جلدی 2 جملے پڑھوں گا، کوشش کرنا آنکھیں باوضو کرنا۔ اکبر اور عباس پہرا دے رہے تھے سیدہ زینب کے خیمے کا۔ یا جناب اکبر کی آواز ہے چچا عباس صبح عاشور کا دن ہے، صبح یہاں پہ ہونی ہے شہادتیں، صبح ہم نے دینی ہے توحید پہ گواہیاں، صبح ہم نے دینی ہے رسالت پہ گواہی، صبح ہم نے دین کے تحفظ کے لیے دینی ہے ولایت کی گواہیاں، ہم نے پہنچانا ہے نظام توحید کو، ہم نے پہنچانا ہے عدل توحید کو۔ باتیں کرتے کرتے اکبر نے کہا چچا عباس کل میرا جی چاہتا ہے سب سے پہلے میدان کربلا میں میں جاؤں، چچا تو چوٹی پہ کھڑا ہو جانا، ٹیلے پہ کھڑا ہو کے تو اپنے شاگرد کی جنگ دیکھنا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، عباس کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل بن گئے، عباس کی آنکھوں کے آنسو عباس کی داڑھی پہ آئے، رو کے کہنا اکبر صبح پہلے تو نے نہیں جانا، اکبر تیرے حسین بڑا پیار کرتا ہے، تجھے زینب نے برکوں میں پالا ہے، اکبر تیرے جانے سے تیرے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، اکبر صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا، میں اس فوج کا علمدار ہوں، میں حسین کا نوکر ہوں، مجھے فاطمہ نے دعاؤں میں اس لیے مانگا تھا میں اولاد علی کے کام آ سکوں، مجھے میری ماں ام البنین نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ کے بھائی رجب کو قسم لی تھی کہ عباس حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، تو وہ سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اکبر نے گھوڑے کی زین چھوڑ دی، چھوڑا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، روکا چچا تو نے نہیں جانا، تیرے جانے سے میرے بابے کی کمر ٹوٹ جائے گی۔
گی. ادھر عباس کہا تیرے جانے سے آنکھوں کا نور جائے گا. اور اکبر نے کہا تیرے جانے سے میرے بابے کی کمر ٹوٹ جائے گی. اللہ جانے کون بندہ اس کا ہاتھ سینے پہ آئے گا. اتنا کہنا تھا ایک خیمے سے کہ 13 سالہ شہزادہ باہر آیا, رو کے کہتا نہ اکبر تو جانا, نہ چچا عباس تو جانا, صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا. میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی, نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا, نہ یتیم ہو. اتنا کہنا تھا, حسین سے مسلح چھوٹ گیا, رو کے قاسم کے گلے میں باہر ڈالی. طرف کے کہا تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں ہونا اور میرے دو گھر اجڑ جائے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. تجھے کس نے کہا میرا شہزادہ تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں ہونا. آگے 10 محرم ختم کرو. طریقہ کار ہے حسین اور زینب کا. حسین پینے پہ, زینب مسلح پہ, فضا دروازے پہ. ہر ماں قربانی تیار کرتی, تیار کر کے آخری ودا کے لیے زینب کے خیمے میں لاتی. قربانی زینب سے ودا ہوتی, فضا مقتل پہ جاتی. حسین پینے سے اجازت دیتے. جناب قاسم کو لے کے آ گئی ہے. قاسم کی ماں زینب کے خیمے میں رو کے کہتی ہے بی بی میری قربانی قبول نہیں. قاسم کی ماں کیوں آئی ہے؟ بی بی ہر کوئی جا رہا ہے, میرا قاسم نہیں جائے گا. فرمایا حسین کے پاس بھیج. حسین کا نام آنا تھا. جناب قاسم کی ماں بی بی رو کے کہتی 4 دفعہ گیا ہے میرا یتیم, ہر بار ماتھا چوم کے واپس بھیج دیتا, جا ماں کے خیمے ماں کے ساتھ بیٹھ. بی بی مجھے صرف اتنا بتا دے میرا کربلا میں حصہ نہیں ہے. بی بی میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے. بی بی نے رو کے کہا قاسم کی ماں تو قاسم کو کہہ رہی ہے یہاں تو اصغر بھی نہیں بچنا, ہم نے تو بڑی قربانیاں دینی ہیں. بی بی پھر مجھے اجازت دے میں سرخرو ہو سکوں. میں بھی حسن کے سامنے سرخرو ہوں, میں بھی فاطمہ کے سامنے سرخرو ہوں, میں بھی رسول کے سامنے سرخرو ہوں. بی بی زینب نے کہا فضا بلا میرے حسین کو خیمے میں. جناب فضا نے صدا دی, امام حسین بہن کے خیمے میں آ گئے. مصلی عبادت میں بیٹھا تھا رسول کا بیٹا. بی بی نے اطلاع بھیجی, جناب قاسم کی ماں دوبارہ لے کے جناب قاسم کو خیمے میں آئی. تاریخ کہتی ہے ماں کی طرح حیا کرتے تھے حسین. جناب فرما کا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, رو کے کہا فرما تو میری ماں فاطمہ زہرا کی جگہ پہ ہے, تو مجھے حکم کرتے تھی, خود کیوں تکلیف کی ہے؟ میرے لوگ کہتے ہیں یہ صرف ایک میرے پاس یتیم ہے, میری اولاد زیادہ ہوتی میں دین پہ دے دیتی. مولا جلدی کر, مولا مجھے انتظار نہ کروا, مولا مجھے بطول کے سامنے شرمندہ نہ کروا. اتنا جملہ کہنا تھا. طریق کہتی ہے مصلی پہ جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ گیا زہرا کا غریب, سر سے امامہ اتار کے تھاڑے مار مار کے رویا بطول کا بیٹا. حسین کی چیخیں سنی. جناب فرمانے قاسم جلدی کر اپنا بازو قریب کر. قاسم نے بازو ماں کے قریب کیا. بی بی نے قاسم کے بازو سے تعویذ کھولا. تعویذ کھول کے روتے ہوئے حسین کے ہاتھ میں تعویذ رکھا. رو کہتی رونا بار میں پہلے یہ تعویذ کھول. فرمایا کس چیز کا تعویذ ہے؟ فرمایا 28 صفر کو جب حسن کو زہر ملی ہوئی تھی, 3 سال کا قاسم سینے پہ سلایا ہوا تھا. مجھے کہا قاسم کی ماں جلدی کر کاغذ قلم لے گیا. میں کاغذ قلم لے کے آئی, کچھ لکھ کے قاسم کے بازو پہ باندھا. رو کے جب حسین اکیلا ہو جائے اور چیخے مار مار کے روئے تب حسین کے ہاتھوں میں میری تحریر رکھنا. حسین نے قرآن سمجھ کے بوسہ دیا. حسین نے تحریر کھولی. یہ حسن کا پہلا جملہ نظر آیا. آواز آئی حسین اکیلا نہ سمجھ, میں تیرے ساتھ ہوں. او میری ماں کا لاڈلا بیٹا اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھ. مشکل وقت میں گئے ہوئے بھائی کے جملے آنکھوں کے آگے آئے. فرمایا اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھ, میرا قاسم حسن بن کے تیرے ساتھ ہے. ایک دفعہ تحریر کو پڑھا, چوما, آنکھوں سے لگایا, آنکھوں سے لگا کے قاسم کو سینے سے لگایا. سینے سے لگا کے کہا سیدزادیو تیار کرو میرے حسن کے یتیم. میں نے پڑھ دیا جملہ تیار کرو میرے حسن کے یتیم کو. اتنا جملہ کہنا تھا. یا جناب سیدہ نے کہا قاسم کی ماں لے جا اپنے خیمے میں قربانی تیار کر. رو کے کہتی ساری زندگی نوکری کی ہے, 8 کنیز کچھ مانگے. فرمایا مانگ. فرمایا 8
تیرے خیمے میں قاسم تیار کروں گی تو ساری سیدزادیوں کو بلا، میرے قاسم کی بارات جا رہی ہے، میں آج اپنے قاسم کو دلہا بنانے لگی ہوں، میں آج اپنے قاسم کو میدان میں ایسے بھیجوں گی جیسے دلہا بارات میں۔ آج شیعہ ہو کے پوچھتے ہیں کہ مہدی کیوں نکالتے؟ حسرت تو پوری کرو قاسم کی وہاں کی۔ حسرت رہی میں قاسم کی ہاتھ میں مہدیاں سجاتی، بس ختم کرو 2 یا 4 منٹ کا، اور وہ صاحب پڑھو کتابیں لکھتی ہیں یہ وحد کربلا کا شہید ہے جسے ماں نے گھوڑے پہ بٹھایا ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا شاید، ماں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھوڑے کے زین میں بٹھایا، زین میں بٹھا کے کہتی زین میں بٹھایا تو قاسم ہی ہے، اب قاسم ہی رہنا تقسیم نہ ہو جانا۔ ادھر حسین نے مقتل میں قاسم کو بھیجا، ادھر حسین ٹیلے پہ آ گئے، فضہ دروازے پہ آ گئی، زینب مسلح پہ آ گئی، غد پڑھو نہ محمد کی بیٹی کا مجرم بنو۔ تحریک کہتی ہے جناب قاسم کے میدان میں جانا تھا، حسن بن کے قاسم نے حملہ کیا، دائیں کی فوجیں بائیں دوڑی، بائیں کی فوجیں دائیں جوڑی، جب ادھر قاسم پہ چاروں طرف سے حملہ ہوا، قاسم کا حملہ ہونا تھا، یا مولا حسین کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ حسین کو فوجوں کے درمیان حسن کا یتیم نظر نہیں آیا، حسین نے قاسم کو آواز دی، قاسم مجھے تو نظر نہیں آ رہا، یا قاسم کی آواز ہے مولا میرے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے ہیں، مولا میں گھوڑے کی زین سے گر گیا۔ حسین نے ٹیلے سے ایسے دوڑے